السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، پچھلے کچھ درس سے ہم اور آپ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں یہ سنا کہ اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے قربانی کس کی؟ اگرچہ اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تاہم قوی دلائل سے یہی بات واضح ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی گئی۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر مختلف دلائل ذکر کیے ہیں۔ پہلی دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح ایک اعرابی نے آپ کو یا ابن الذبیحین کہہ کر پکارا تو آپ نے تبسم فرمایا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں کس طرح، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد المطلب نے جب زمزم کا کنواں کھودنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ کام آسان کیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کی قربانی کروں گا۔ قرا حضرت عبداللہ کے حق میں نکلا۔ آپ کے ننیحال اور کچھ اہل علم نے 100 اونٹ بطور فدیہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو ذبیح ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں، تو یقیناً دوسرے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ دوسری دلیل، حضرت اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عمر ابن علا سے سوال کیا کہ ذبیح کون تھے؟ انہوں نے فرمایا، اے اسمعی، تمہاری عقل کہاں گئی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسحاق علیہ السلام مکے میں نہیں تھے بلکہ وہ تو شام میں تھے؟ مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، وہی اپنے باپ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں مشغول تھے، اور قربانی کا واقعہ بھی مکہ مکرمہ کے قریب منا میں پیش آیا، تو یقیناً ذبیح ہونے کا واقعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سے درپیش آیا۔ تیسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو صابر کہا، اسحاق علیہ السلام کو نہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم، اسماعیل، ادریس اور ذوالقفل علیہ السلام کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا، بے شک آپ وعدے کے سچے ہیں، ذبح ہونے والے نے ہی اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، آپ عنقریب مجھے انشاءاللہ صابرین سے پائیں گے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ ذبح ہونے والے نے اپنے باپ سے صبر کا وعدہ کیا اور وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو صبر کرنے والا اور وعدے کو سچا کرنے والا کہا، تو یقیناً ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ چوتھی دلیل، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ کو بشارت رب تعالیٰ نے ان الفاظ میں دی، ہم نے اسے یعنی حضرت سارہ کو بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے متعلق تھا، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا یا بعد میں۔ اگر آپ کی
پیدائش سے پہلے حکم دیا گیا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ سارہ کا بیٹا اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اسحاق کا بیٹا یعقوب تو ابھی پیدا ہونا ہے، یہ تو ذبح ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر امتحان کیسا؟ اور رب تعالیٰ اپنے ہی حکم کے خلاف کیسے حکم دے سکتا ہے؟ اگر یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حکم ہوا تو یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم، جب یہ آپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا۔ ذبح کے وقت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی عمر 13 سال یا بعض روایت میں 7 سال بھی ہے، تو اس عمر میں یعقوب علیہ السلام کا پیدا ہو جانا اور اسحاق علیہ السلام کے ذبح کا حکم دینا بھی عقل کے خلاف ہے۔ 5ویں دلیل، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مفہوم، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں جو مجھے ہدایت دے گا، یعنی جہاں میرے رب کا حکم ہے اس سرزمین میں جانے والا ہوں۔ ہجرت کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کی قبولیت کا ذکر کیا تو ہم نے اسے ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری سنائی، پھر اسی بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا، اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اب اس سارے واقعے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت حضرت سارہ کو دی ہی اس لیے گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ایک بیٹے کی بشارت دی جا چکی ہے اور بیٹا بھی عطا کر دیا گیا ہے۔ اگر ذبح کے وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہے تو اسی سال اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی ہے، اور 1 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے، اور اگر اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہے تو ذبح کے واقعے کے 7 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ 6ٹھی دلیل، کثیر اخبار میں یہ ذکر بھی موجود ہے کہ ذبح کے وقت جو دمبا بطور فدیہ دیا گیا، اس کی سینگ خانہ کعبہ کی دیوار میں بہت عرصے تک نصب تھی۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ ذبح کا واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اور مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اگر ذبح کا واقعہ اسحاق علیہ السلام کے متعلق ہوتا تو ملک شام میں درپیش آتا، نہ کہ مکہ مکرمہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا فعل بھی رب تعالیٰ کو کیسا پسند آیا کہ تا قیامت صاحب نصاب اہل ثروت اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ، آدم علیہ السلام کا کعبہ کی تعمیر۔ ابن عساکر وغیرہ سے تفسیر عزیزی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمانوں میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جاؤ، جہاں ہم نشان بناتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں کی زمین بنی تھی، یعنی کعبہ شریف کی جگہ سے بھی سب سے پہلے پانی پر جھاگ، پھر
جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، جودی پہاڑ، ہیرا اور طور سینا سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہر 4 طرف کو دیوار اٹھا دی۔ اس طرف منہ کر کے آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ بعض روایت میں آیا کہ بیت المعمور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا۔ طوفان نوح میں بیت المعمور کو اٹھا لیا گیا اور کعبہ شریف کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی۔ لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کی دعا مانگتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا اور یہاں آبادی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ تعمیر کرو۔ ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعبے کی حد کو واضح کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر اس عمارت کو تعمیر فرمایا۔ کعبہ شریف کی بلندی 9 ہاتھ، رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ، یعنی کعبہ اس وقت مستطیل، جس کے آمنے سامنے کی دونوں دیواریں برابر ہوں، بالکل چوکور نہ ہوں، اس طرح سے تھا، لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی۔ دروازے 2 بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کیواڑ زنجیر وغیرہ نہیں تھے۔ بعد میں قبہ حمیری کے زمانے میں کیواڑ زنجیر وغیرہ لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر غارہ وغیرہ دیتے رہے۔ سبحان اللہ، کس شان سے اللہ کا گھر تعمیر ہوا۔ اللہ کا نبی ہی معمار اور اللہ کا نبی ہی مددگار۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد، آپ کی تعمیر کے بعد جزوی طور پر مختلف اوقات میں تعمیر ہوئی۔ ایک مرتبہ عمالقہ اور جرہم نے اسے تعمیر کیا۔ اس کے بعد قصی بن قلاب نے اس کی تعمیر کی، جس میں چھت درخت مقل کی لکڑی کی بنائی، جس پر بجائے تختوں کے خرمے کی لکڑی ڈالی گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ خانہ کعبہ کی مزید تاریخ اور اس کی تعمیر کے تعلق سے کچھ اور باتیں ہم کل کے درس میں بھی سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ پابندی کے ساتھ اور اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ ہمارے درس میں بنے رہیں، روزانہ خود بھی سنیں اور دوست احباب کو بھی سننے کی طرف آمادہ کریں۔ اب آپ سے اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔